کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم سیکھنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ جب دین سیکھیں گے، اور دین صرف سیکھنا ہی نہیں، پہلا حل دین سیکھنا اور دین کو سمجھنا، پھر اس دین کو جو آپ سیکھے اسے یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ضروری ہے۔ ورنہ دیندار لوگوں میں بھی جھگڑے ہو رہے آج، ساس بہو کے جھگڑے، نمازی، متقی، پرہیزگار، پردہ کرنے والی، لیکن ہمیشہ جھگڑے کیوں؟ دین سیکھنا کافی نہیں، سیکھنا بھی، یاد رکھنا بھی، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ورنہ عمل نہیں سو دین بے فائدہ ہو جاتا۔ کیوں؟ جب دین سیکھیں گے تو ہم لوگوں کو وہ پہلی آیت، وہ پہلے میں سنائے سو حدیثاں، وہ سب یاد رہیں گے۔ کیا ہے بتاؤ؟ اگر یاد ہے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے، ساس کے غصے کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان عورت جو ننند، بھابھی، دیورانی، سوتن کے شکل میں ہے، انہیں میری بہن ہے، اس کو میں حقیر نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی، اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتی، اس کے اوپر اس کے ساتھ بے عزتی والا معاملہ نہیں کر سکتی، اس کا مال میرے لیے حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں یاد رہیں تو جب جا کے فائدہ ہوگا، سمجھ رہے نا؟ دین پر عمل کرنا، دینی باتوں کو یاد رکھنا، پھر اسی طرح دین کا علم رہیں گا تو بیٹی سے کوئی نفرت، بیٹی میرے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، بیٹی جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ دین سیکھنے سے ہوتا ہے نا۔ تو یہ ساس، یہ جتنی بھی دادیاں آج پوتیوں کو نہیں دیکھنا، یا بہو 3 بیٹیاں پیدا کرے تو اس سے نفرت کرنا، اس کو طلاق سے ڈرانا، یہ سب بے دین عورتوں کے کام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دین سیکھو، سمجھو، یاد رکھو، عمل کرو۔ پھر اسی طرح دین سیکھیں گی، سورہ نساء آیت نمبر 3 یاد رہے گا، اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دیا میرے شوہر کو دوسری شادی کرنے کے لیے تو میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بن سکتی، اگر وہ دوسری شادی کر لیا تو میں کورٹ کیس، لڑائی پنچایت نہیں کرے گی۔ دین سیکھنے کے یہ سب فائدہ ہے۔ لڑائیاں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا سب سے پہلا حل دین سیکھو، دین سمجھو، اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ اب دوسرا اور بڑا اہم حل یہ ہے ہمارے اندر صبر ہونا، غصہ ختم کرنا اور صبر سیکھنا۔ صبر کہیں خریدنے سے ملنے والی چیز نہیں ہے، صبر آتا ہے سیکھنے سے، صبر بھی آتا ہے دین کا علم سیکھنے سے۔ کیسے بھائی؟ اگر کبھی کوئی معاملہ ہو گیا، فوری رد عمل نہیں کرنا، پہلے ساتھ جواب نہیں دے دینا، تھوڑی دیر کیا کرنا؟ رکنا ہے، پاؤز کر لینا ہے۔ ہر معاملے میں کم از کم 30 سیکنڈ، اگر ساس کچھ بول دی، اگر بھابھی کچھ بول دی ہے، اگر سوتن کچھ بول دی، 30 سیکنڈ کم از کم رکو، پاس کرو تھوڑی دیر کے لیے، فوراً ان کا جواب مت دو۔ پھر اسی طرح جیسا کہ ہم کبھی بھی کوئی معاملہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ کسی بھی بڑے بڑے معاملات میں ہم لوگ رکتے، سوچتے، صبر کرتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی بچی کا رشتہ دیکھ رہے، ایک رشتہ آ گیا، ارے آج آئے، بچی کو پسند کر لیے، کل صبح نکاح کریں گے، کرتے کیا؟ بولو نا جی، کیا کرتے؟ صبر کرتے، دیکھتے، تحقیق کرتے۔ جتنا زیادہ تحقیق کریں گے اتنے معلومات ہوتے ہیں، جتنا زیادہ صبر کریں گے، دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، ان کے بارے میں معلومات ہوتے ہیں۔ تو ہر بڑے مسئلے میں ہم صبر کرتے، تحقیق کرتے، لیکن لڑائیاں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو صبر ختم ہو جاتا۔ اگر ایک بات یہاں بول دے کہ ننند چلے گئی دوسرے کمرے میں، کچن میں پکانے والی بھابھی کیا کرتی؟ سلنڈر بند کر کے پلو ٹوپ کے آتی، کیا جی بولے، اور ایک بار بولو کیا کہ بول کے گئے، سنا، اور لڑائی، فوراً جواب دینا، 1 سیکنڈ بھی رکنا نہیں، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ لیکن صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صبر میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھو بھائی، اگر غصہ آیا تو کیا کرو؟ پانی پی لو، حدیثیں موجود ہیں، صبر کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو کیا کرو؟ اگر غصہ آیا تو پانی پی لو، ٹھہر کے ہیں تو بیٹھ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ لو، یا پھر کیا کرو؟ وضو بنا لو، یا جگہ تبدیل کر لو۔ یہ تمام چیزیں کرنے سے آپ کے اندر صبر آ جائے گا، آپ کا غصہ ختم ہوگا۔ بریک لو تھوڑا سا۔ ہم لڑائی جھگڑوں میں بالکل بریک لینا نہیں چاہتے، رکنا نہیں چاہتے، فوراً جواب دے دینا۔ کہاں رکے تو ایک بات میری اگر میں خاموش ہو گئے تو کہاں میں ہار جاتی کی، یہ ٹینشن میں رہتے عورتیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ فوری رد عمل نہیں کرنا۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا،
دوسروں کے کیا جی دیکھنے کی زندگیاں، ہمارے اپنے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے ہر معاملے میں. دیکھو نا ہمارے نبی کی زندگی کو، مارنے کی کوشش ہوئی، ستانے کی کوشش ہوئی، مذاق اڑایا گیا، مٹی ڈالا گیا، تھوکنے کی کوشش کرے، قتل کرنے کی کوشش کرے، کیا کیا پلاننگ نہیں کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فوراً پلٹ کے جواب دیا کسی کو؟ کئی مرتبہ یہ بات بولا، ہمیں یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو اس چیز کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے، کوئی تالیاں بجا رہا، کوئی سیٹیاں بجا رہا، کوئی مذاق اڑا رہا، ارے دیکھو پاگل آ گیا، ارے دیکھو دیوانہ آ گیا نعوذ باللہ، ارے دیکھو مجنون آ گیا، جادوگر آ گیا، دیکھو انہیں نبی کہتے ہیں اعوذ باللہ. کوئی مٹھی ڈال رہا، کوئی تھوکنے کی کوشش کر رہا. اللہ کے رسول جا رہے، پلٹا کے جواب نہیں دیے. دیکھو پاگل جا رہا، بولے تو میں نہیں رے پاگل تو. ہم بولتے ہیں تم جا رہے ایسا نیچے اترے، اے پاگل کہاں جا رہی، بولے سمجھو کوئی تو بھی خاموش بیٹھتے. کیا بولا رے، کیسا بولا تو، کہاں دکھی میں پاگل، کہاں دکھا. اللہ اکبر. گھر میں چلو دوسرے تو چھوڑو بھائی، اجی دیوانے ہو گئے کیا بولتے ہیں نا باتوں میں، دیوانے ہو گئے کیا بولتے ہیں نا، کیسا دکھی جی میں تمہارے کو، دیوانی کیسا بولے. اب دیوانی کو لے کے شام میں بھیا آتے نا تمہارے، کیسا بولے، اب تمہارے بھیا سے پوچھیں گے، لڑائی نہیں ہوتا، جھگڑے نہیں ہوتے. اچھا اللہ کے رسول، بڑی اہم بات، پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، اللہ کے رسول جا رہے، کوئی دیوانہ بولا، کوئی پاگل بولا، اللہ کے رسول پلٹا کے اس کو دیکھے بھی نہیں، پلٹا کے جواب بھی نہیں دیے. ہم بھی جا رہے، ہم کو کوئی پاگل بولا، دیوانہ بولا، ہم پلٹا کے کیوں رے پاگل بولا بول کے جھگڑ رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، کوئی پاگل بولا تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا میں پاگل نہیں ہوں، بولنے والا پاگل ہے، بولنے دو، میرا کیا جا رہا بول کے اللہ کے رسول چلے گئے. بولنے والا پاگل بولا، میں تو پاگل نہیں ہوں نا، میرے کو کیا فرق پڑتا، اللہ کے رسول چلے گئے. اگر آج ہم کو کوئی پاگل بولا، ہم پلٹا کے جواب دیے کیوں، میں پاگل ہوں سچ میں، اس لیے میرے کو تکلیف ہوئی، میں جواب دیا. جب میں پاگل ہی نہیں ہوں تو مجھے تکلیف کس بات کی، پھر لائٹ لے لینا مسئلے کو، سمجھ رہے نا. تو یہ بڑی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی، اور آپ کی زندگی میں بھی اگر آپ سکون چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کو پاگل بولا، دیوانی بولا، تمہارے امی ایسا سکھائے کیا بولا، تمہارا طریقہ یہ ہے کیا، تم تو ایسے ہے بولا ویسے بھی، یہ سب سن کے ایک بات اپنے آپ سے بولنا، تو کیا، تو کیا ہوا، پاگل بولا تو کیا ہوا. چھوٹا مسئلہ ہے نا، آپ عمل کر کے دیکھو، آپ کے دل کو اتنا ریلیف، اتنا سکون ملتا نا. ٹھیک ہے انہیں ایک بات بولا بھائی، تو کیا ہوا. میرے الحمدللہ دعویٰ فیلڈ میں آنے کے بعد کئی لوگوں سے دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے، گالیاں، یہ سب تو ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں، لیکن آج جیسا کہ کئی مرتبہ بولا انسٹا پہ دنیا کے گالیاں پڑے. پرسوں ایک عورت ہے، پتہ نہیں میرے انسٹا پہ نکال کے وہ پورے کامنٹس پڑھ کے عورت میرے کو میسج کری، فیاض بھائی تمہارے کو اتنے گالیاں دے رہے، تم جواب کیوں نہیں دے رہے کہتے. ان کے گالیاں میرے لیے نیکیاں ہیں بول کے میں بولا، صحیح بولے فیاض بھائی، ختم. تو کیا انہیں کامنٹ کرا، آپ جاتے وقت کوئی پلٹا کے آپ کچھ بولے نا، آپ اس کی اہمیت بڑھا دیے. یاد رکھو اس بات کو. اگر آپ پلٹا کے کچھ بھی نہیں بولے، آپ اپنا کام کر لیے، انہیں خود پریشان ہو جاتا، ارے میں اتنی بات بولا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں بولا. دوبارہ بھی کچھ بولتا، تم کچھ بھی نہیں بولے. تیسری مرتبہ بولا، تم کچھ بھی جواب نہیں دیے، انہیں خود چوتھی مرتبہ خاموش ہو جاتا. اس کو بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا بھائی، کیا بولوں. راستے پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کسی راستے سے گزر رہے، کتا بھونکا، پلٹ کے تم بھی کتے کو کترتے. کتا بھونکا بول کے تم بھی بہو بہو بول کے کترتے کیا، تم بھی بہو بہو بول کے بھونکتے کیا، نہیں. ارے وہ کتا ہے بھائی، اس کا کام ہی بھونکنا، میں کتا نہیں ہوں، میں انسان ہوں بول کے آرام سے شرافت سے نکل جاتے. اگر تمہاری ساس، تمہاری بہو، تمہاری ننند، تمہاری جٹھانی ایسا بھونک رہے، سمجھو، الفاظ کچھ الگ استعمال کر رہا ہوں لیکن دل کو سمجھو، اگر زیادہ غصہ ہے تو بھونک رہے بھائی، کیا کرنے کا میرے کو، تو کیا ہوں. جیسا کتا راستے میں بھونکا، میں جواب نہیں دیا، یہاں گھر میں بھونک رہے، میں کیوں جواب دوں، خاموش چلے سکون. تو کیا، کوئی بھی جھگڑا کرے تو کیا، میرا کیا ہوا بھائی، کچھ بولا تو. میں تو اس فارمولے کو جب سے مجھے معلوم ہوا، الحمدللہ کئی مرتبہ میں اپنا لیتا ہوں. میرے تو کئی لوگ پیسے بھی ڈبا دیے، کئی مرتبہ ایسا ہوا، بڑا بڑا اماؤنٹ بھی میرا چلے گیا، تو بھی میں یہ سوچتا ہوں اللہ تو دیکھ رہا، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیتا. اب میں اگر اس کے ساتھ جھگڑا کرتے بیٹھوں تو کیا ہوگا، وہ فتنہ ہوگا. وہ چند پیسوں کے لیے اگر میں فتنہ بناؤں، بہت بڑا جھگڑا، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا ٹینشن، نیند حرام. اگر اس کو لائٹ لے کے ٹھیک ہے بھائی اتنے پیسے گئے تو گئے، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا اور اس کا کہیں تو بھی نقصان ہو جاتا، قیامت کے دن اللہ اس کا بہتر بدلہ دیتا، ختم.
اور میں جتنا سوچوں گا کسی مسئلے پہ اتنا مجھے ہی تکلیف ہوتی ہے. کئی مرتبہ بولا میں آپ کو یہ مائک کا مثال دیا تھا کئی مرتبہ, موبائل کا مثال, اور آپ اپنے بچوں کا مثال کسی کا بھی لے سکتے. کوئی چیز آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں, ٹھیک ہے بھائی, مائک تھوڑا وزن ہوتا, آپ موبائل ہاتھ میں پکڑے بات کر رہے, کتنی دیر بات کر سکتے جی؟ 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. کیا ہوگا؟ جتنا زیادہ دیر آپ موبائل کو ہاتھ میں پکڑیں گے اتنی دیر کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی نا. کوئی چیز ہاتھ میں پکڑے, جتنی دیر پکڑے اتنی دیر تکلیف ہوتی. اسی طرح تم تمہاری ساس کی بات کو پکڑے, تم تمہاری ننند کی بات کو پکڑے, جٹھانی کی بات کو پکڑے, پکڑ کے رکھے دل میں, پکڑ کے رکھے دماغ میں, جتنی دیر اس بات کو یاد رکھو گے اتنی تکلیف تم کو ہوگی. صبح شوہر ایک بات بول دیا, چلے گیا کام کو, اس کو تو یاد بھی نہیں ہے, کام میں چلے گیا, آرام سے وہ کام کر لیا, شام میں گھر کو آیا, واپس آنے تک بیوی کی شکل اتنی موٹی ہے. کیا ہوا جی بیگم, کیا ہوا بول کے پوچھ رہے, کیا کرے نہیں معلوم, انہیں پریشان, ارے یہ کیا ہو گیا جی؟ اچھا انہیں صبح سے شام تک گیا, آرام سے کام کر لیا, اس کو کچھ تکلیف ہوا؟ اس بات کو یاد رکھے. سو بیوی صبح سے شام تک سکون میں ہے, ٹینشن میں ہے. کیوں ٹینشن میں ہے؟ اس بات کو پکڑ کے رکھے, اس بات کو یاد کر کے رکھے. تم جتنے مسئلے, جتنے تمہارے رشتہ داروں کے جتنی باتوں کو پکڑ کے رکھو گے اتنا زیادہ نقصان تمہارا ہوگا, اتنی زیادہ نیند حرام تمہاری ہو جائیں گی. اور اس بات کو اگر تم بھول گئے تو کیا ہوا, بول کے چلے گئے تو کیا ہوا, بس ختم, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یاد رکھو یہ صبر کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر اسی طرح اور آپ یہ سوچو, تھوڑے دن کی زندگی ہے بھائی, 50-60 سال کی زندگی ہے. اس زندگی میں اگر میں ننند کے ساتھ, بھابھی کے ساتھ, ساس کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, سب کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے سب کرتے ہوئے اگر گزار لوں, ہمیشہ ٹینشن کی زندگی ہے. اس سے بہتر ہے اگر بھول جاؤں, سب کو معاف کر دوں, تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کم از کم وہ لوگ دعا تو کریں گے. دشمنوں کو کتنے پال کے رکھے, دوستوں کو کتنے بنا کے رکھے, آپ کے پاس ہے فیصلہ کرنا. اگر سب کو معاف کر دو سب دوست بن جائیں گے آپ کو, ان کا برائی کا بدلہ بھلائی سے دو سب دوست بن جائیں گے. مرنے کے بعد دعا کرنے والے تو رہیں گے آپ کو, مرنے کے بعد دعا کرنے والے تو ملیں گے آپ کو. تو یہ تھوڑے دن کی زندگی کے لیے آخرت کیوں برباد کر لینا, اس طرح سوچو, صبر آ جاتا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری اہم چیز بول رہا ہوں, یاد رکھو, مجھے بھی معلوم ہے احساس ہو رہا ہے ٹائم زیادہ ہے, لیکن شاید کہ یہ باتیں اگر میں کھل کے نہ بولوں تو بہت اہم چیزیں میں مس کر سکتا ہوں. اس لیے آپ لوگوں کے سامنے ٹائم زیادہ ہوا تو بھی میں بولنا چاہتا ہوں, تھوڑا غور سے سننا. تیسری اہم چیز, یہ ہر ایک کی زندگی کا مسئلہ ہے, ہر ایک کا, ہر گھر کا مسئلہ ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. تیسری چیز, آپ کے لڑائیوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ بات کرنے کا انداز اچھا ہو. بس ہمارے بات کرنے کا انداز اچھا ہو. جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا, محبت سے زہر بھی پلا سکتے لیکن غصے سے شربت بھی نہیں پلا سکتے. بات کرنے کا انداز اچھا ہو. کیسے بھائی؟ جب آپ بات کرتے نا, صرف آپ کی بات ہی نہیں بلکہ آپ کی آنکھیں, آپ کے گال, آپ کے بھویں, آپ کے ہاتھ, یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے آپ کسی سے بات کرتے ہوئے, یہ آپ کو ہی غور کرنا ہے, یہ آپ کو ہی چیک کرنا ہے. اگر تم بات کرتے ہوئے کسی سے, لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے, آپ کے ہاتھوں کے اشارے, آپ کے بھووں سے, آپ کے آنکھوں سے, یہ تمام چیزوں پہ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو اگلے والا آپ کی بات کو نہیں دیکھے گا, آپ کی بات کو نہیں سنے گا, آپ کے چیخنے کو سنے گا, آپ کے انداز کو سنے گا. اس سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی. بس ہر بات کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کیا؟ ایک بات بول دیا بھائی, اگر وہ سننے کے بعد بیوی بولے, پہلے کیوں نہیں بولے, پہلے کیوں نہیں بولے, یہ ایک انداز ہے. اجی پہلے بولتے تو اچھا تھا, یہ بھی انداز ہے. بات وہی ہے لیکن انداز الگ ہے. اس میں غصہ آتا, اس میں غصہ نہیں آتا. پھر اسی طرح عام طور پر لڑکیوں کو خاص طور سے شادی کے بعد ماں کی یاد آتی ہے, ماں کے پاس جانا ہے. انداز دیکھو, اگر شوہر سے بولے, اجی امی کے پاس چھوڑ دو نا جی, پلیز امی کی یاد آ رہی جی. انہوں بولا, پہلی مرتبہ اگر شوہر بولا پلٹا کے, نہیں جی نہیں چھوڑ دو, آپ اچھا پوچھے, نہیں جی نہیں چھوڑ دو,
جی پلیز چھوڑ کے آؤ نا جی. نہیں جی پرسوں جا کے آئے نا, انہوں بھی اچھے انداز میں جواب دیتے. نہیں جی پلیز یاد آ رہی جی, چھوڑ کے آؤ, اچھا انداز. اب یہ اگر انداز بدلا, اجی میرے کو امی کے پاس جانا ہے, انہوں نے بولا نہیں جانا, جانا ہے میرے کو, چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے, کیا ہوا؟ جھگڑا ہوتا. ہر معاملے میں بات کرنے کا انداز اچھا ہو, بس کسی سے بھی آپ کی بات تانے والی نہ ہو, آپ کی بات ریکویسٹ والی ہو. کئی چیزیں صرف بات کرنے کے انداز بدلنے سے ہماری جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. کسی کو منانے کا طریقہ, کسی سے بات کرنے کا طریقہ. دیکھو یہ منانے کے طریقے بات کرنے سے پہلے غلط ریلیشنز میں تو بہت زیادہ استعمال کر لیتے, لیکن جب ریلیشن صحیح بن جاتا, رشتہ صحیح بن جاتا, تو جب نہیں اپناتے. پھر غلط ریلیشن شپ میں جیسا کہ حرام ریلیشن شپس ہوتے ہیں, شادی سے پہلے کے جو ہوتے, اجی جانو, مونو, سونو, پلیز, کیا یہ شادی کے بعد ہوتا؟ چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ تم نہیں چھوڑے تو ہمارے ابا کو بلاتی, جانا چاہیے میرے کو. یہ انداز شادی کے بعد بدل جاتا, پھر اس وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے. تو بہرحال بات کرنے کا انداز ٹھیک ہونا. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ 3 چیزیں ہو گئی نا. چوتھی چیز, دوسروں کی وجہ سے ہمارے اخلاق برے نہیں کر لینا. یہ بھی اہم نکتہ ہے, شاید کہ آپ کو کہیں پر سننے کو ملا ہوگا, اس سے پہلے یاد رکھو. ان کے برے اخلاق کی وجہ سے آپ کے اچھے اخلاق کو برے نہیں بنانا. اب آپ سے سوال ہے, غور سے سنو. میں آپ کے گھر آیا دعوت میں, آپ اگر مجھے دعوت میں بلاتے کہ نہیں بلاتے؟ نہیں بلائے کون بھی, مگر چلو ٹھیک ہے. اگر آپ بلائے مجھے دعوت پہ اور میں آیا تمہارے گھر پہ, کیا بناتے جی؟ بولیے نا, سوال ہے. بریانی بناتے ہیں, اور کیا بناتے جی؟ کتنے قسم کا پکوان پکاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, فیاض بھائی آئے, ایک اچھے اسپیکر ہے, ان کی فیملی کو, ان کے بچوں کو ہم دعوت میں بلائے. آپ سوچ کے دیکھو, میرے لیے کم از کم, میں ایک سوال کر رہا ہوں جنرل, جھوٹی بات نہ کو بولو, سچی بات بولو. میں نہیں بلکہ میرے جیسا کوئی بھی آئے, آپ جسے محبت کرتے, اگر کوئی آئے, ٹھیک ہے میں آیا, کتنے قسم کے پکوان پکا سکتے کم از کم؟ ٹھیک ہے, ایک بریانی بنائے, اس کے ساتھ میٹھا بھی بنایا, اور اس کے ساتھ جی سلاڈ بنایا, اور اس کے ساتھ چائے تو بھی دیتے چھونگے. ٹھیک ہے نا, چلو 3-4 چیزیں تو میرے لیے تیار کریں آپ. اور سے سننا, اب میں آپ کے گھر میں کھا لیا اور نکلتے وقت بولا آپ بھی آئیے نا کبھی ہمارے گھر پہ. رائٹ, چلے گیا. اب آپ کبھی آئے ہمارے گھر پہ, آنے سے پہلے کیا سوچ کے آتے؟ ہاں ماشاء اللہ, ہم جب اتنی اچھی چیزیں پکا کے دیے تو فیاض بھائی بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں پکا کے رکھتے ہوں گے. یہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے آئے آپ, یہ امید لگا کے آئے. اب آپ آئے گھر میں, آتے السلام علیکم, وعلیکم السلام. میں بولا ارے کھانے کا ٹائم تو ہو ہی گیا نا, چلو چائے لے دے کیا؟ پوچھا میں آپ کو, چائے بنایا, چائے پلا کے دے دیا, چلے گیا. آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ ہمارے گھر میں اتنا اچھا کھا کے گئے, ہمارے کو کھانے کو نہیں پوچھے, چائے پلا کے بھیج دیے خالی, اتنا برا ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر کبھی میں آپ کے گھر کو آیا, اب کیا کھلاتے بولو؟ چائے. تم تو چائے پلائے, اب تمہارے کو پانی بھی نہیں پلاتے بولتے. تو پہلے میں آیا, آپ کے اخلاق اچھے تھے نا, بولو بھائی, 4 قسم کا پکوان پکائے, آپ کے اخلاق اچھے تھے. لیکن آپ میرے گھر آئے, میں نہیں پکا کے کھلایا, ٹھیک ہے میرے برے اخلاق تھے, میری مجبوری تھی, کچھ بھی تھا. بریانی ملتی ہوں گی سمجھا, مگر بریانی نہیں ملی, وہاں پر خالی چائے ملا. تو میرے برے اخلاق کی وجہ سے تم کیا کریں گے پھر؟ آپ برے بن جاتے. اس فارمولے کو اپناؤ اپنی زندگی میں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں. یاد رکھو, آپ بہو ہیں, آپ کے اچھے اخلاق ہیں, لیکن آپ کی ساس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں, انہوں میرے کو ایسا بولے, اب میں اس سے بھی زیادہ بری بن کے بتاتی, یہ غلط ہوگا. پھر بھلے انہوں برے ہوں گے, بھلے انہوں تانے دے رہے ہوں گے, بھلے انہوں میرا مذاق اڑا رہے ہوں گے, لیکن میں میرے اچھے اخلاق کو خراب نہیں کروں گی, نہیں کروں گا. تب جا کے پھر یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے ختم ہوں گے. یاد رکھو. تو کیا بولا میں؟ دوسروں کی وجہ سے ہمارے اچھے اخلاق کو نہیں بگاڑ لینا. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز کیا ہے؟
سکون کی زندگی اور لڑائیاں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم سے بھی کمتر لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ غریبی میں ہو، چاہے وہ نندوں کے زیادہ ہونا ہو، چاہے وہ جھگڑا کرنے والی ساس کے ملنے میں ہو، چاہے وہ ظلم کرنے والا شوہر کے ملنے میں ہو، کسی بھی چیز میں میری زندگی ٹھیک ہے لیکن میرے سے بھی زیادہ ظلم ان کو ہو رہا نہ چاہیے۔ میری سہیلی دیکھو، اس کی زندگی کتنی خطرناک ہے، اس کو کتنا جھگڑا کرنے والی ساس ملی، اس کے اوپر کتنا ظلم کرنے والا شوہر ملا، اس سے تو میں بہتر ہوں نا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سمجھ رہے نا؟ اس چیز کو اپناؤ۔ لیکن اس کے جگہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری بڑی بہن کتنی اچھی زندگی گزار رہی، ہمارے بھائی جان بولے جیسا سنتے کتے، یہ امید میں آئی انہوں بھی بولے جیسا سنتے ہوں گے، بولے تو ہمارے بھائی جان کے جیسے انہوں نہیں نکلے، سمجھ رہے نا؟ تو ایسا نہیں ہونا، کم از کم صبر ہمارے کو اس طرح بھی آتا، ہم سے بھی زیادہ تکلیف میں کس کی زندگی گزر رہی ہے، ایسے لوگوں کی زندگیاں سوچو، دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ ہر مسئلے میں، یہ تو اتنی اہم بات ہے، یہ تو ہر مسئلے میں آپ کم از کم یہ بات بھی یاد رکھیں نا، آپ کے دل کو سکون ملتا۔ اب دیکھو غزہ میں جو ہوا، ان کی زندگیاں یاد کر لو، آپ کے ہر مسئلے میں بیچاریوں کا کسی کا شوہر مر گیا، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، اتنے دنوں سے جمائے سو کمائے سو گھر گر گئے، سامان نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بیچاریوں کی زندگیاں کیسے ہوں گی؟ دشمنوں کے ہاتھوں میں زندگیاں گزر رہی۔ ہر مسئلے میں ہم سے کم تر لوگوں کو سوچو تو پھر ہمارے دل کو ایک سکون ملتا ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ چلو بھائی، 5 چیزیں ہو گئی۔ 6ویں چیز، میری بھی کوئی غلطی ہے کیا؟ ہر مسئلے میں ہم کیا سوچتے ہیں، میری کچھ بھی غلطی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے، ہمیشہ یہ بولتے ہیں تمہاری غلطی، تمہاری۔ یہ مثال بھی ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں نا، تمہاری، بلکہ جب بتا رہے 2 انگلیاں ادھر بتا رہے تو 3 انگلیاں میری طرف بھی بتا رہے، میری بھی کچھ غلطی ہوں گی، میں بھی کچھ غلطی کری ہوں گی۔ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، تو میری کیا غلطی ہے، اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ 7ویں چیز، اگر میں صبر کر لوں، اگر میں کسی کا ظلم سہتے ہوئے، کسی کی گالی سنتے ہوئے اگر میں صبر کر لوں، میں کسی کی غلطیوں کو معاف کروں، اللہ اس کے بدلے میری غلطیوں کو بھی معاف کرے گا۔ میں میری ننند کی غلطیوں کو معاف کروں، اللہ میرے غلطیوں کو معاف کرے گا۔ میں میرے شوہر کے غلطیوں کو معاف کروں، اللہ میرے غلطیوں کو معاف کرے گا۔ میں میری بیوی کی غلطیوں کو معاف کروں، اللہ میری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے۔ 7ویں چیز۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ اگر میں صبر کر لیا، اور اگر میں، وہ میری مسلمان بہن ہے، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہے، بہو کی شکل میں ہے، ننند دیورانی جٹھانی کی شکل میں ہے، لیکن اگر میں اس سے محبت کروں، نفرت نہ کروں، دشمنی نہ کروں، تو محبت کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اچھا، میں جتنی حدیثیں سنایا آج آپ لوگوں کو، یا اس کے علاوہ اگر کبھی آپ سنے ہوں گے، کیا دشمنی کرنے کی بھی کوئی فضیلت سنے؟ دشمنی کرنے کا اتنا ثواب، اتنا فائدہ سنے کبھی؟ نہیں۔ پورا اسلام ایک دوسرے سے، مسلمان ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرو بولتا، غیر مسلموں سے بھی محبت کرو بولتا، لیکن ہم مسلمان ہیں تو پھر ہر ایک سے ہم کو محبت کرنا سکھاتا۔ ہم ہیں کہ دشمنیاں کرتے ہوئے بیٹھے، تو میں محبت کروں، اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن، یاد رکھ لینا فوراً، میرے ساتھ ظلم کرنے والی، میری جٹھانی، میری ننند، میری دیورانی، اگر میں صبر کر لی تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے سائے میں، اگر وہ میرے اوپر ظلم کرے تو وہ لوگ قیامت کی گرمی میں، قیامت کی ہولناکیوں میں۔ ٹھیک ہے، 8 چیزیں ہو گئی۔ 9ویں چیز، اگر میں صبر کر لیا، صبر کا بدلہ جنت، صبر کا بدلہ جنت، لوگوں کو معاف کرنے کا بدلہ بھی جنت۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، مسند احمد میں، شام میں سوتے وقت وہ صحابی بولتے تھے، اللہ میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا میں سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر، یہ بول کے سوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دیے۔ تو کیا کرنا؟ یہ تمام جھگڑوں میں صبر کر لیا تو میرے کو جنت ملتی۔ 9ویں چیز یہ سوچ لینا۔ 10ویں اور آخری چیز یہ ہے، اگر میں دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کر کے، گالیاں دے کے، لڑائیاں بڑھا کے، لڑائیاں لگا کے زندگی گزار لی، تو پھر اس کا بدلہ مجھے خطرناک دے گا۔
عذاب دے گا، جہنم کی شکل میں دے گا. اس لیے مجھے معاف کرنا ہے، صبر کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں ہے. معاف کرنے سے جنت ملتی، بدلہ لینے سے، حسد کرنے سے، کیونکہ اس پوری ٹاپک میں عورتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوتی ہے. ہر معاملے میں حسد کرنے سے جہنم میں جانا پڑتا، اس لیے میں حسد نہیں کروں گا.